بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول ہے فی النثر، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے التضرع الی اللہ تعالی شانہ۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حکا ابراہیم بن عبد اللہ الخراسانی قال حججت مع ابی سنۃ حج الرشید فاذا نحن بالرشید واقف حاصر حاف علی الحسباء وقد رفع یدیہ وهو یرتعد ویبکی ویقول یا ربی انت وانا انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرۃ اغفر لی فقال لی ابی انظر الى جبار الارض کیف یتضرع الى جبار السماء۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حکایت نقل کی ہے ابراہیم بن عبداللہ الخراسانی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حج کیا اپنے والد کے ساتھ اس سال جس سال ہارون الرشید نے حج کیا تھا۔ ہم نے دیکھا ہارون الرشید کو کہ وہ کھڑا ہے، ننگے سر ہے، ننگے پاؤں ہے کنکریوں پر، اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس حال میں کہ وہ کانپ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے رب، آپ ہیں اور میں ہوں، میں گناہوں کو بار بار کرنے والا ہوں اور آپ مغفرت بار بار معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو مجھ سے میرے والد نے کہا، دیکھو زمین کے جبار کی طرف وہ کیسے تضرع اور یعنی عاجزی کر رہا ہے آسمان کے جبار کی طرف۔ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے التضرع۔ تضرع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا۔ تضرع یتضرع تضرعا، باب تفاعل کا یہ مصدر ہے، کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے حججت، حج یحج، باب اس کا نصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حج کرنا، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں حاصر، وقف یقف، اس سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، واقف اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونے والا۔ اور اگلا لفظ ہے حاصر، حاصر یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے اور باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے۔ حاصر یحصر بھی استعمال ہوتا ہے اور حاصر یحصر بھی استعمال ہوتا ہے، معنی اس کا ہوتا ہے ننگے سر ہونا۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں، آگے ہے حافن، یہ جو حافن ہے باب اس کا آتا ہے سمیہ، حافیہ یحفا، تو سمیہ یسبع کے وزن کے اوپر ہے، بعد میں اس میں قانون جاری ہوا، حافیون سے پھر حافین ہوا، پھر التقاء ساکنین سے حذف ہو گیا، تو پھر آخر میں یہ بچا حافن۔ اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں ہونا، حافن بھی ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں حسبہ، دیکھیں یہ جو حسبہ ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے حسبۃن، کنکر سنگ ریزے، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اور رفع یرفع اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، ید اسی کی تثنیہ ہے، یدان ہے حالت رفی میں، یدینی آتا ہے حالت نصبی اور جری میں، تو یہاں پہ جو نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں یرتعد، ارتعد یرتعد ارتعاد، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لرزہ طاری ہونا یا کپ کپی طاری ہونا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں یا ربی انت وانا انا، عواد، عواد کے بارے میں سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ جو عواد ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے نصرہ، عاد یعود عودن، اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار کرنا، تو اسی سے یہ عواد اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، بار بار کسی کام کو کرنے والا۔ ضم گناہ کو کہتے ہیں، عواد یہ گزر چکا ہے، مغفرت معاف کرنے کو کہتے ہیں، اور غفر یغفر اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا۔ میرے والد نے مجھے کہا، نظر ینظر سے امر کا صیغہ ہے انظر۔ جبار کو دیکھیں جبار اسماء حسنہ میں سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تسلط والا ہونا، مراد ہے بادشاہ۔ باپ نے کہا بیٹے سے کہ اس زمین کے بادشاہ کی طرف دیکھو، وہ کیسے آسمان کے بادشاہ کے سامنے عاجزی اور تضرع کا اظہار کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق تھی، وہ بھی ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے، یہ دیکھیں ابراہیم بن عبداللہ الخراسانی، یہ حقا کا یہ فاعل واقعہ ہو رہا ہے، اور حججت مع ابی، حججت یہ فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، باقی اس کے متعلق ہو جائے گا۔ البتہ یہاں پہ دیکھیں فَإِذَا نَحْنُ بِالرَّشِيدِ، اس سے پہلے نا آپ نکالیں اجتمعنا، ہم جمع ہوئے ہیں رشید کے ساتھ، اور یہ جو ہے واقف حاصر حافن، اس سے پہلے آپ ہوا ضمیر مبتدا معذوف نکالیں، اس کو آپ اس کی خبر بنا دیں، واقف اس کی خبر ہے، حاصر اس کی خبر ہے، حافن اس کی خبر ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ترکیبی ایک دو باتیں تھی جو بتانا یہاں پہ ضروری تھی۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو عنوان ہے التضرع الی اللہ تعالی شانہ، اس عنوان کے تحت خلیفہ ہارون الرشید نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حج کے موسم میں برہنہ پاؤ، یعنی پاؤں میں جوتا نہیں ہے
اور برہنہ سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، وہ کنکریوں پر کھڑے ہو کے رو سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو بار بار گناہوں کو کرنے والا ہوں، گناہوں کا رسیا ہوں، لیکن آپ مغفرت کے عادی ہیں تو آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ تو اسے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طریقے سے عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو بطریقے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔